بینظیر بھٹو کی کتاب ہو یا کوئی اور کتاب ہو، کیا کسی کتاب کا حوالہ ثبوت کے طور پر آگے پیش کیا جا سکتا ہے؟ فاروق حبیب صاحب یہ معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اپوزیشن جماعتوں پر فورن فنڈنگ کے الزامات لگائیں، تو آپ کے پاس ایز پارٹی یا فاروق حبیب صاحب کے پاس تمام سمپل سی بات ہے، بڑے ایک سمپل سا وہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی ہے، اور وہ اسکروٹنی کمیٹی تمام فنڈنگ کے لیے اس لیے پارٹیوں کہ پارٹیوں کو نشانی تب الاٹ ہوتا ہے جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پیسے کہاں سے لے کر آئے ہیں، فورن فنڈنگ جو ہے یا ممنوعہ فنڈنگ، کس نے پیسے دیے ہیں، ان لوگوں کا منی ٹریل کیا ہے اور رسیدیں کون سی ہیں جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں۔ جب پی ٹی آئی اس قدر کریڈیبل ہے کہ آڈیٹڈ فنڈ ہیں اور 40,000 لوگوں کا انہوں نے وہ دیا ہے تمام کہ یہ اکاؤنٹ سے آپ ان سے جب کر کے فون کر کے پوچھ لیں، تو اسی اسکروٹنی کمیٹی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ہی اپنے جواب جمع کروانے، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے 19 پارٹیوں کے اندر شامل ہیں، انہوں نے بھی بتانا ہے کہ لسی کے پیسے اور حلوے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، پارٹی کے نام پہ فنڈ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں ارباب وہ تو آپ لوگوں کے اوپر بھی الزام ہے، میڈیا بھی سوال کرے نا نواز شریف سے کہ 70 کروڑ تو انہوں نے میڈیا کے کھاتے میں ڈالے ہوئے پارٹی فنڈنگ کے نام پہ، اس نے کس کو پیسے دیے ہیں، کیا ثبوت اس کے پاس ہیں، اور پھر خود جو 7 کروڑ وہاں سے جمع کرائے 4 کروڑ واپس لے لیے۔ تو یہ تو لوگوں سے سینر کے ٹائم پہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے، بریف کیس آ جاتے تھے، تبھی خرید و فروخت کرتے تھے پارٹی کی فنڈنگ کے نام پہ۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک انٹرنیشنل اس کی طرح کام کرتی ہے کہ جس میں اوورسیز پاکستانی جو سارے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کرتے، تبدیلی کا انہوں نے ساتھ دیا ہے، اور ایک ایک شخص کو آپ فون کر لیں تو جب ہم نے جواب دے دیا تو ان کے اپنے رسیدوں کی باری آئی ہے تو ان کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی ہے، آر یا پار کرنے والے، استعفے لینے والے ہیں، اب گول مول باتیں کر رہے ہیں، اب ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی پارٹیوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے، انہوں نے 3 الیکشن کہاں سے لڑے۔ اور دیکھیں نواز شریف کے اوپر تو بہت بڑا سوال ہے، جو اپنے شیر کے نشان سے اپنے پارٹی کے نشان پر وزیر اعظم بنا، وہ شخص اپنی پارٹی کو کھا گیا منی لانڈرنگ کے نام پہ، اپنی پارٹی کے نام پہ اس نے کک بیکس لیے، اپنی پارٹی کو اس نے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا۔ ابھی تک ہم 40,000 لوگوں کا وہ دے رہے ہیں منی ٹریل، یہ ایک بندے کا اکاؤنٹ نہیں بتا سکیں کہ پیسے ان کی پارٹی وہ کروڑوں کے ہیں، اس کو اب وہ جواب تو دینا پڑے گا۔ تو ہم پہ الزام ہے یا ان پہ الزام ہے، اسکروٹنی کمیٹی میں ہر شخص جواب دے الیکشن کمیشن میں، اور اب الیکشن کمیشن سے فارشاز دے رہا ہے، اب چونکہ ان کے اپنے گلے میں پھندا سخت ہو گیا، اب ان سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آئی ہے۔ تو اب یہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے بنا کے، اور یہ جب تقریریں کرنے گئے تھے الیکشن کمیشن میں، ان کی یادداشت کھو گئی تھی، اپنے رسیدیں کیوں نہیں لے کر گئے، اپنے پارٹی کی حساب لے کر کی گئے، اور پھر ساتھ یادداشت دینا بھی بھول گئے، دوسرے دن میڈیا سے ان کو ہدایت اور ہماری کرٹیسزم کے بعد واپس آئی ہے کہ جی کو یادداشت کرے، اس یادداشت کے ساتھ اپنی رسیدیں بھی دکھانی تھی۔ زردار صاحب 40,000 لوگوں کا ڈیٹا آپ نے تو دے دیا، یہ 40,000 آپ کے پیڈ ممبرز ہیں، کیا ان میں سے کچھ پیڈ ممبرز کا تعلق بھارت یا اسرائیل سے بھی ہے، یعنی بھارت اور اسرائیل میں بھی آپ کے پیڈ ممبرز موجود ہیں جن کا ڈیٹا آپ نے فراہم کیا ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایک شخص کے اوپر الزام لگا، اور وہ شخص جو ہے جس نے $200 کی اور ایک دفعہ شاید $400 کی جو اس نے پاکستان تحریک انصاف کو جو اس نے باقاعدہ رسیدیں دکھائی ہیں، اس کی ویڈیو موجود ہے، اور وہ شخص نے چیلنج بھی کیا ان کو کہ آپ آ کے ہمارے اوپر جو ہے کیس کریں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو دیکھیں بار بار ایک بات بتا رہی ہوں، تانے بانے اسرائیل سے اور انڈیا سے فنڈنگ کے انہی کی ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک بھی تو اکاؤنٹ ہولڈر بتا دیں بھئی پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس شخص کا کوئی نام تو ہوگا نا۔ اب تک تو ہمیشہ سے پاپڑ والا ہی نکلتا ہے، دیبلے والا ہی نہیں نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹیٹے سے نکلتی ہیں، منی لانڈرنگ کی ہوتی ہے، اب تو قطری خطوط نکلتے ہیں، قطری شہزادے نکلتے ہیں، اونٹ نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں اس دفعہ ایسا نہیں ہونے لگا ہے، تو ہمارے تو جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے ایک شخص کو آپ فون کریں وہ آپ کو خود، اور جس شخص کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اس شخص نے تو باقاعدہ رسید کھائی کہ اس نے کس شخص کے نام پہ اپنے کہاں سے اس نے پیسے دیے ہیں۔ اسرائیل اور انڈیا کا نام لیتے ہوئے ویسے ان لوگوں کو شرم نہیں چاہیے، جو کلبھوشن یادیو کا نام آتا تھا تو ان کے والد صاحب کو موت پڑتی تھی، تب تو ان لوگ ایک دفعہ نام نہیں لا کے جا کے لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایون پیپلز پارٹی حقانی کے دور میں پیپلز پارٹی کے نام پہ فنڈنگ ایمبیسی کے ذریعے ہوئی ہے، ابھی تو نا اب یہ تو سارے ہی تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، میڈیا کے ساتھ ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر ایسا دلیر پرائم منسٹر، ایسا دلیر انسان جس کے اوپر 1 روپے کی بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، اس نے تو مدعا اور کیس ہی ختم کر دیا، اس نے ڈائریکٹ چیلنج کر دیا کہ اس کو لائیو جو ہے الیکشن کمیشن دکھائے، اس کی پروسیڈنگز میڈیا کو پتہ چلنا چاہیے، کوسچن آنسر جیسے باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے، آن لائن اس کی بریفنگ، دوسرا پارٹی لیڈران آ کے جواب دیں، کیونکہ ہمارے پاس
لیکن زرطان صاحب الیکشن کمیشن نے تو منع کر دیا، یہ بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے، اس لیے اس کو ہم اوپن نہیں کر سکتے، پبلک کی سطح پر اس کو نہیں دکھا سکتے. پرائم منسٹر نے تو یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کو تو جے آئی ٹی کے اختیارات دے رہے ہیں، لیکن پبلک نہیں کر رہے اس کو. اب دیکھیں ہمارے تو پھر انٹینشن آپ کے سامنے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی تو آپ کے گئی ہے. ہمارا کیا ارادہ ہے کہ ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پاس جواب موجود ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کا کیا جو دائرہ اختیار جورسڈکشن اس کے رولز ہیں وہ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن یہ اس کا متعین کر سکتا ہے. ہم نے آپ کو وہ دے دیا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ، اور ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ تمام دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ فارن فنڈنگ جو ہے کس پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بڑا الیکشن جب یہ لوگ لڑتے ہیں اور پارٹی میں 1 روپیہ بھی فنڈنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ کس شخص نے دیا ہے، تو وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز ہو دنیا کے سامنے. بہرحال ہم نے دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنا ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دے دیا ہے کہ جی میں بھی جواب دینے کو تیار ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں بھی دیں. اور سب دنیا کو پتہ ہے کہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے کوئی، میں نے آپ کو بتایا پہلے ان پرچیاں اوباما کے ساتھ گم ہو جاتی تھی انٹرویو کے اندر، ابھی بھی ان کی ہمیشہ ہی پرچیاں گم ہو جاتی ہیں. تو یہ اضافہ قطری خطوط سے اور قطری شہزادے سے ٹلی نہیں ہے، یہ تو پراپر ان کو اپنے فارن فنڈنگ کا جواب پڑے گا نا. تو کراچی میں ملین مارچ نکالا گیا، اسرائیل مرد آباد ملین مارچ کا اس کو ٹائٹل دیا گیا. مولانا فضل الرحمان بھی وہاں تھے، اپوزیشن کے دوسرے رہنما بھی وہاں تھے. تاثر یہ دیا گیا کہ حکومت یا پرائم منسٹر عمران خان آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. کیا واقعی حکومت پر اور پرائم منسٹر پر اس وقت یہ دباؤ ہے؟ اس دباؤ کو محسوس کر رہی ہے حکومت؟ پرائم منسٹر عمران خان تو دنیا کے ان لیڈران میں سے ہیں جنہوں نے جب فرانس کا واقعہ آیا تو اسلامی لیڈران میں سے وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ان کو خطوط لے کے جون کی اس کے اوپر کھڑے ہو کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، لیجسلیشن ہونی چاہیے. اسلام کی صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں، تمام امت مسلمہ کی آواز بنے. تو جن کے مدرسوں کی فنڈنگ کا پتہ نہیں ہے، جو مدرسے کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، جن کے 14 لاکھ کی وہ لسی پی جاتے ہیں، جو کہ این پیٹرسن کو جا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کروں گا، جب وہ ان سفیروں سے ملتے ہیں، پس پردہ بھی ملتے ہیں اور خطوط بھی بھجواتے ہیں، وفد کے اندر بھی اسرائیل جاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں پی ڈی ایم کا نظریہ ختم ہو چکا ہے. اسرائیل کو کس سے تسلیم کرنا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کاڑے، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ مذہب ان کا آخری ایک وہ ہے. اگر مذہب کی انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے خدمت کرنی ہے تو پھر اس کو سیاسی کے طور کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جس طریقے سے انہوں نے فرسٹ جس طریقے پہ مریم جی کھڑی اور پھر وہ جس طریقے سے خواتین کی تذلیل کرتے ہیں، یہ کسی علماء کرام کے یا عالم دین کے شایع نشان بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ وہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.